نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ پاکستان میں اوپر سے نیچے تک اس قدر جھوٹ بولا جاتا ہے کہ جھوٹ کو اقتدار اور کرپشن کا مائی باپ مانا جاتا ہے۔ حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق بولنے کے لیے خوشامد کے میٹھے زہر سے نجات حاصل کرنی ہوگی۔ ایک دن حجاج بن یوسف اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تفریح کے لیے نکلا۔ راستے میں اسے ایک بوڑھا شخص ملا۔ حجاج نے اس سے پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ بوڑھا بولا، فلاں شہر سے۔ حجاج نے پوچھا، تمہارا اپنے نئے حاکم حجاج کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بوڑھا برہم ہوتے ہوئے بولا، اس خبیث کا کیا پوچھتے ہو؟ سرزمین عراق پر اس سے برا حکمران اس سے قبل کوئی نہیں آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شان اس کو غارت کرے اور اس سے بھی غارت کرے جس نے اس کو والی بنایا ہے۔ حجاج نے کہا، تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟ بوڑھے نے نفی میں سر لایا۔ حجاج نے کہا، میں ہی حجاج ہوں۔ بوڑھے نے لرزتے ہوئے کہا، آپ پر قربان جاؤں، میں فلاں بن فلاں ہوں اور مجھے ہفتے میں 2 دن دورہ پڑتا ہے، جس کے دوران میری زبان سے کیا نکلتا ہے خود مجھے بھی معلوم نہیں ہوتا، اور آج میرے دورے کا دوسرا دن ہے۔ حجاج کو بڈھے کی عادت دماغی پر ہنسی آ گئی۔ پاکستان میں بھی وہی عقل مند ہے جو موقع کی مناسبت سے پینترا بدل جائے، قلم جھول جائیں، زبان لڑکھڑا جائے، خوشامدانہ دورے پڑنے لگیں۔ پہلے حجاج جیسے جابر حاکم بھی اپنی رعایا سے اپنی رائے سننا چاہتے تھے، اور آج شریف حاکم بھی اپنے بارے میں صرف تعریف سننا چاہتے ہیں۔ عقل مندوں کو دورے تو پڑیں گے، مفاد پرست بڑے فنکار لوگ ہوتے ہیں، بلا کے بلیک میلرز ہیں، ان کی حکومتوں سے مطلوب مفادات سے عام شہری لاعلم ہوتے ہیں۔ حکومت کی خوشامد کرنے والے تو پکے مفاد پرست ہوتے ہیں۔ دنیا میں پاکستان واحد بد نصیب ملک ہے جس کو اس کے اپنا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لوٹ مار، چور بازاری، دھوکہ دہی اور ضمیر فروشی کا یہ عالم ہو چکا ہے کہ اس دوڑ میں کوئی پیچھے نہیں رہنا چاہتا۔ جب دیکھتا ہے کہ یہاں سب گھات لگائے بیٹھے ہیں تو میں کیوں پیچھے رہ جاؤں کی دلیل اسے بے شرم بنا دیتی ہے۔ بدعنوانی کا پیمانہ چھوٹا ہو یا بڑا، خود کو قائل کرنے کے لیے ہر شخص نے اپنے ضمیر میں ایک ٹیپ نصب کر رکھی ہے جو ہر موقع اور مقام پر بجنے لگتی ہے۔ پاکستان کو بچانے کا صرف میں نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔ جب سب کھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلا رہے ہیں، بیرون ملک اثاثے چھپا رہے ہیں، پاکستان کی تکہ بوٹی بنا رہے ہیں، نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، تو پھر میں کیوں شرافت کی چادر اوڑھ کر بیٹھ جاؤں؟ میں پیچھے کیوں رہ جاؤں؟ ضمیر کو دریل کی گٹی دے کر سلا دیا جاتا ہے۔ اس 4 دن کی زندگی کے لیے لوگ جی بھی رہے ہیں اور مر بھی رہے ہیں۔ موت اور بعد از موت کی نہ ختم ہونے والی زندگی کے بارے میں نہ کسی کو خوف ہے اور نہ فکر۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا ہر شعبہ بدچلن ہو چکا ہے۔ عمرہ اور حج کے نام پر فراڈ، ٹریول ایجنسیاں کھول رکھی ہیں، سرکاری اداروں میں رشوت ستانی جاری ہے، تعلیمی اداروں میں بدعنوانی ہو رہی ہے، نجی اداروں میں دھوکہ دہی کا کھیل جاری ہے، سیاست اور میڈیا نے تو انی مچا رکھی ہے۔ سب اپنے سگے ہیں، ملک کے سگے قبروں میں جا سوئے ہیں، اور جو چند ایک ایماندار نسلیں موجود ہیں انہیں بھی ملک سے زیادہ اپنی عزت کی فکر ہے۔ اکثر ایماندار لوگ بزدل ہوتے ہیں، ورنہ پاکستان میں لوگ یہ کہتے سنے گئے ہیں کہ اس ملک میں بے ایمانی کے بغیر گزارا نہیں۔ اس ملک میں شریف خاندان تو رہ سکتا ہے، شریف آدمی نہیں رہ سکتا۔ ضمیر پر مستقل ٹیپ نصب ہے کہ آج حکومت ہے کل نہیں، ہاتھ آیا موقع کیوں جانے دیں؟ پہلوں نے شرم نہیں کی تو ہم شرم کیوں کریں؟ کیا ہم نے اس ملک کو بچانے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ عوام کا کیا ہے؟ کل ہمارے ساتھ ہے، کل کسی اور کو ووٹ دے دیں گے۔ اقتدار کا فائدہ اٹھاؤ، کھاؤ اور کھلاؤ۔ آج کے بنائے تعلقات کل کام آئیں گے۔ حکمرانوں کے ضمیر میں نصب اس ٹیپ کی بادگشت نے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور اب ہر طرف سے یہی گونج سنائی دیتی ہے کہ جب سب لوٹ رہے ہیں تو پھر میں کیوں پیچھے رہ جاؤں؟ اگر حاکم بدان پاکستان نہ رہا تو مسلمانوں کے لیے یہ دنیا جہنم بنا دی جائے گی۔ پاکستان کی بقا میں مسلمانوں کی بقا ہے، اس لیے تو دشمن طاقتیں پاکستان کو راکھ بنا دینا چاہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔